سر ہم نے فارسیوں کی کتاب دیکھ لی اور ہم اس کتاب کو اب دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب نے کیسے بتایا. ماشاءاللہ اسلام نے سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری دنیا کو دی تھی. اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا. سفید تھا، خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی یعنی براق. میں اس پر سوار ہو کے جبرائیل کے ساتھ چلا. کہ جب اس کو پتا نہیں ہے کہ دروازے کے دوسری طرف کون کھڑا ہے، اس لیے وہ پوچھ رہا ہے کہ کون، تو ظاہر بات ہے کہ وہ دروازے کے آر پار نہیں دیکھ سکتا. تو اس کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ جبریل کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے یہ کیوں پوچھا تمہارے ساتھ کون؟ اوڑے باپ رے، کمال سوال کیا سر آپ نے. ہم واک اور ابھیویکتی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتیہ سمویدھان کے انوچھید 19 کا پرجور سمرتھن کرتے ہیں. اداہرنوں، چھویاں اور سندربھوں سहित یہ ویڈیو کیول منورنجن، سوچنا اور شیچک ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی اویدھ گتیویدھیوں کو بڑھاوا یا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد سماج کو جاگرت کرنا ہے. جے ہند، نمستے، آداب، ست سری اکال میرے دوستو. میں تحفہ ایکس مسلم. دوستو، آج کی ڈیبیٹ ایڈم صاحب کی خزانے سے بڑی محنت کر کے اسپیشلی آپ کے لیے کھوج کر لایا ہوں، کیونکہ کافی دنوں سے ایک فرمائش کومنٹ باکس میں بار بار آ رہی تھی کہ تحفہ جی شب معراج یعنی نبی کی آسمانی سفر والی ڈیبیٹ لے کر آئیے. ابھی ایک میرے بھائی نے کومنٹ باکس میں اس کی فرمائش کی ہے، جو ابھی آپ یہاں اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ایڈم صاحب نے اس ڈیبیٹ میں اتنا ڈیٹا پیش کیا ہے اور اس طریقے سے کیا ہے وتھ ریفرنس کہ سارا ڈیٹا آپ کی دماغ میں چھپ جائے گا اور اسلام کا پورا خاکہ آپ کی نظروں کے سامنے گھومتا دکھے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں بے حد نالجبل ڈیبیٹ. سر ایک پارسیوں کی کتاب ہے، ان کی مین کتاب ویراف. اس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ سے تو بات ہی اب نہیں کر رہا، اب تو میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں. آپ نے کوئی بات رکھنی ہے تو بتا دیں، نہیں رکھنی تو آپ بیٹھ کے سنیں، آپ کو بھی مزہ آنے لگا یہاں پہ. جی یہ پارسیوں کی کتاب ہے اردویرا، ٹھیک ہے. یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے جس کو لیٹسٹ ایڈیشن مانا جاتا ہے اس وقت. اب ہم جناب دیکھتے ہیں پارسیوں کی کتاب اردویرا، جو کہ ان کی لیٹسٹ ٹرانسلیٹڈ کتاب ہے. اس سے پہلے ان کی بہت ڈھیر ساری کتابیں ہوا کرتی تھی جن کو جمع کر کے 9ویں 10ویں صدی عیسوی میں یہ سنگل بک بنائی گئی. اس بک کو 9ویں 10ویں صدی عیسوی کے ساتھ لنک کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے پارسیوں کی کئی کتابیں تھی اور ان کو کمبائن کر کے سنگل بک فارم میں لایا گیا. پارسی جو لوگ ہیں وہ ایران والی سائڈ پہ ہوا کرتے تھے اور عراق والی سائڈ پہ ہوا کرتے تھے، یمن والی سائڈ پہ ہوا کرتے تھے. محمد صاحب پارسیوں سے کافی انسپائر تھے، اتنے انسپائر تھے کہ محمد صاحب کی حدیثیں کئی کہتی ہیں. یمنی کارنر بھی ہے مکہ خانہ کعبہ کے اندر، اور پلس محمد صاحب نے کہا تھا تمہارا دین جو ہے وہ یمن سے آیا ہے. یہ محمد صاحب کی ملٹیپل حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے. ناؤ اب ہم پارسیوں کی کتاب ہے اس کے صفحہ چیپٹر نمبر 4 پہ جا رہے ہیں، اور ہم چیپٹر نمبر 4 کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ گیم کیا ہو رہی ہے. گیم یہ ہو رہی ہے and they ordered him to write thus in that first night Sarosh the pious and Artora the angel. ایک سروش ہے وہ کوئی پروفٹ نما چیز ہے، اور ایک ارتورا جی ہیں جو کہ ان کے بھگوان ہیں، پروبیبلی اینجل ہیں، سوری اینجل ہیں. وہ مجھے ملے and they bowed to me، انہوں نے مجھے سجدہ کیا and spoke thus be to welcome Ardaviraf although thou hast come when it is not thy time. I said I am a messenger. And then the victorious Sharosh, the pious and Atora the angel took hold of my hand. اب pious شروش نے اور ارتوڑا نے اس کا ہاتھ سے پکڑا اس کو اور اڑا کر لے گیا. Taking the first footstep with the good thought. پہلا جو فٹ سٹیپ اس نے اٹھایا وہ ڈیم کر کے ایک اچھی سوچ کے ساتھ، good word, and the third footstep with the good deed. ٹھیک ہے، 3 فٹ سٹیپ اٹھائے ایک، ٹھیک ہے. اگر کوئی پارسی ہوگا تو وہ آ سکتا ہے سٹریم میں. I came up to the شیوانٹ برج. یہ جو شیوانٹ برج ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ برج بھی محمد صاحب نے کاپی کیا تھا اور اس کو محمد صاحب نے پل صراط کہا ہوا ہے. میں یہ بھی دکھاؤں گا آپ کو. اس برج کو محمد صاحب نے پل صراط کہا ہے. تو ہم پل صراط پہ بھی چلیں گے، لیکن پہلے ہم ذرا یہ دیکھ لیں شیوانٹ برج جو محمد صاحب نے پارسیوں سے لیا، ہم اس پہ بھی دیکھیں گے. اس کے بعد جناب کیا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا زوم کم کر رہا ہوں تاکہ میں ایزیلی سکرول کر سکوں. اس کے بعد جناب یہ جب پہلی جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا سول آف دا ڈپارٹیڈ، جو مرے ہوئے لوگ ہیں، ڈپارٹیڈ لوگ، ان کی روحیں دیکھیں. اچھا وہ روحیں ایک جگہ پہ دیکھیں. پھر اس کے بعد اگر ہم اگلے چیپٹر میں جاتے ہیں ایک سیکنڈ.
یہ ابھی وہ پہلی روحوں کے بارے میں بتا رہا ہے, ان کی اچھی ڈیڈز کے بارے میں بتا رہا ہے, ان کی بری ڈیڈز کے بارے میں بتا رہا ہے, اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے. چیپٹر نمبر 5 پہ چلتے ہیں. آفٹر ورڈز دا ورتھ آف دا شیوانڈ برج کیم اگین. ٹھیک ہے, دوبارہ سے ایک شیوانڈ برج اسے دوبارہ نظر آیا, اسے دیکھا, اور اس نے شیوانڈ برج کو اب کراس کیا ہے. ارتورا دی اینجل اینڈ آئی پاسڈ اوور اٹ ایزیلی. اب کیونکہ یہ لوگ پائس لوگ تھے, تو محمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوں گے, جن کی اچھی ڈیڈز ہوں گے, وہ پلک جھپکتے بجلی کی تیزی سے اس پل صراط کو کراس کر لیں گے. سیم چیز یہاں پہ ہوئی ہے کہ پارسیوں کے اس ریلیجن کی اس کتابوں میں سے محمد صاحب نے کاپی کیا کہ وہ جو شیوانڈ برج ہے اس کو بجلی کی تیزی سے کراس کر لیا, کیونکہ ان کے ڈیڈز بڑے اچھے تھے. اور یہ کہاں پہ چلے گئے؟ یہ چلے گئے جناب پہلے نمبر کی جنت کے اندر. ٹھیک ہے, پہلے نمبر کی جنت کے اندر یہ لوگ گئے ہیں, وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں مختلف سولز کے ساتھ اور ڈیمنز کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. پھر یہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. Then I came to another place and I saw the soul of several people who remained in the same position. اب وہ ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ ایک اور تھے, یہ سیکنڈ پوزیشن آ گئی. چیپٹر 6-7 آیا, اس کے اندر آفٹر ورڈ آئی پٹ فور دا فرسٹ فٹ اسٹیپ ٹو دا اسٹار ٹریک آف ہمامت, دا پلیس ویئر گڈ تھاٹس ریسیوڈ ود ہاسپٹیلٹی. اب وہ ایک سٹیپ اور اوپر والی منزل میں چلے گئے ہیں, اور یہاں پہ رائچس لوگ ہیں گلٹرنگ ایز اسٹار. محمد صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ جو اوپر والی منزل کے مسلمان لوگ ہوں گے وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. یہ یہاں پہ آتا ہے. And their thrones were seated under the radiance and the spitful of good glory. اس کے بعد جو ہے نا وہ ادھر کے لوگوں سے انہوں نے بات چیتیں کی اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اس نے ایک اور فٹ سٹیپ اٹھایا اور وہ اوپر والی جنت میں چلا گیا, ایک اور اوپر والی جنت میں چلا گیا. ٹھیک ہے, اب وہ مون ٹریک میں آ گیا, سٹار ٹریک کی بجائے مون ٹریک میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب سٹار ٹریک جو ہے وہ ایک چھوٹا ٹریک ہے کیونکہ ستارے چھوٹے ہوتے ہیں. مون ٹریک ایک بڑا ٹریک ہے. یہی چیز ہمیں قرآن میں بھی نظر آتی ہے. ستارے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں جو کہ زمین کے اوپر گرائے جاتے ہیں جب کوئی شیطان جو ہے آسمان کی طرف اڑنا شروع کرتا ہے, اور مون کی جو روشنی ہے وہ بڑی روشنی ہے اور وہ لائٹ کی طرح چمکتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے ہم نیچے چلتے ہیں تو وہ ایک اور جگہ پہ آ جاتے ہیں. دین آئی پٹ فورتھ ان دا تھرڈ فٹ اسٹیپ, اور وہاں پہ ایک اور زیادہ لوگ پوائس لوگ اور یہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ایک پٹ فورتھ another step. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اور اسے ڈپارٹڈ سولز ملی اور وغیرہ وغیرہ, اور آپ کو سرونٹ کو اس نے خدا سے بھی ملاقات کی اپنے اور وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو خدا ہے ان کا, یہ اس کا نام ہے, مجھے نہیں پڑھنا آتا, اور ہر مازد, تو مجھے نہیں پتا بھائی جان اتنا, لیکن میں صرف دکھا رہا ہوں سملیرٹیز. ٹھیک ہے, اگر کوئی پارسی بندہ ہے تو وہ جڑ سکتا ہے اور مجھے سمجھا سکتا تھوڑا بہت. لیکن اینی ہاؤ, یہ جناب ہمیں اس کتاب میں یہ بیسیکلی یہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں, اور پھر اس کتاب میں دکھائی گئی ہیں کہ کس کی ڈیڈز اچھی ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, کس کی ڈیڈز بری ہیں وہ نیچے رہ جاتا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب اس پارسیوں کی کتاب کو اب ہم ذہن میں رکھتے ہوئے محمد صاحب کی حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے. یہ دیکھیے, محمد صاحب کی حدیثوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سر ہم نے فارسیوں کی کتاب دیکھ لی اور ہم اس کتاب کو اب دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب نے کیسے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کے درمیان میں حالت میں تھا. پھر آن حضرت نے 2 آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا. اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا. اور یہ حدیث بیچ میں سے اردو میں کاٹ دی گئی ہے, اسی لیے مجھے اردو کی ٹرانسلیشن بالکل پسند نہیں ہے کیونکہ کاٹ دیتے ہیں کمینے. اوکے. I was laying between 2 men. Then a golden tray full of wisdom and belief was brought to me, and my body was cut open from the throat to the lower part of abdomen. So محمد صاحب لیٹے ہوئے تھے اور ایک آیا شخص اور اس نے آ کے محمد صاحب کے اوپر آپریشن کرنا شروع کر دیا. اور آپریشن جو کرنا شروع کیا, اس آپریشن جو اوپن ایئر تھیٹر کے اندر آپریشن جو کیا گیا, اس میں ایمان اور حکمت سے بھرپور ایک ٹرے تھا. اور پھر محمد صاحب کے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کرنے کے بعد پیٹ کے ہر چیز کو اوپن ہارٹ سرجری کی اور زمزم کے پانی سے دھو دیا. یہ اوپن ہارٹ پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی جو کہ دنیا میں کی گئی تھی. اس سے پہلے کبھی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی. ماشاءاللہ اسلام نے سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری دنیا کو دی تھی.
اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا. سفید تھا, خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی, یعنی براق. میں اس پر سوار ہو کے جبرائیل کے ساتھ چلا. جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا کون صاحب ہے. اب یہ دیکھیں جنت کے پہلے سے وہ پہنچ گئے ہیں, اور وہاں پہ پہنچ کے کیا کہا جا رہا ہے, ہو آر یو. انہوں نے کہا جبرائیل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں, انہوں نے بتایا محمد. پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا, انہوں نے کہا ہاں. اب یہ جنت کے دروازے کے اوپر دروغا جی بیٹھے ہیں, اور دروغا جی پوچھ رہے ہیں کون آیا. اب دروگے کو نہیں پتا جبرائیل ہے. جنت کے دروازے کون کھٹکاتا ہے یار روز؟ لائک کوئی مجھے بتائے یہ دنیا میں کسی کے گھر کا دروازہ ہے کہ روز کھٹکایا جا رہا ہے؟ لائک کیا کیا بونگی ہے بھائی یہ کیا. ایڈم بھائی جی بھائی. I have few question here. جی سر. My first question is کہ جب دروازے پہ پہنچے جبریل جیسا کہ ہم نے سنا ہے تو وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں. جی سر. جی جی میرے ساتھ آپ چلتے رہیے. سارے فرشتوں کے سردار ہیں, تو جو پہلے دروازے پہ پہنچے ہیں تو وہاں کا جو پہرے دار ہے, جو نگہبان ہے, تو ظاہر بات ہے اس کے بھی سردار ہیں. جی کیا سر وہ اپنے سردار کی آواز نہیں پہچانتا؟ سر سر سب سے بڑا پرابلم تو مجھے یہ ہے سر کہ یہ جنت کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں ایک جنت میں کتنے لوگ ہوں گے, اربوں خربوں. ابھی فی الحال تو کوئی بھی نہیں ہے نا. نہیں ابھی ہے نا, دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. ابھی لوگ, ابھی آدم نہیں نظر وہ آئے گا آپ کو آگے یہاں پہ. وہ بڑے لوگ نظر آئیں گے. انہوں نے بتائے ہیں, بتائے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہاں نہیں جاتے, ابھی یہیں لیکن رہتے ہیں. لیکن سر اربوں خربوں ہوں گے تو جنت بہت بڑی ہونی چاہیے نا وہ. ٹھیک ہے, اس کے جنت کے گرد دیواریں ہیں, اور اس دیواروں کے بیچ میں ایک دروازہ ہے, اور دروازے کو کھٹکایا ہے. ابھی آج کل کی دنیا میں جس وقت وہاں پہ لوگ جا بھی نہیں آ بھی نہیں رہے, مجھے یہ بتائے کہ جو جنت کا دروگا ہے, وہ دروگا یعنی وہ کس کی حفاظت کر رہا ہے؟ وہاں پہ کون آ رہا ہے؟ دروازے کے اندر سے کون گھسنے کی کوشش کرے گا؟ کون سی روحیں ہیں جو اس کے اندر سے توڑ کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ جی, اور سیکنڈ کوشچن پتہ ہے سر کیا ہے؟ وہ بھی بالکل لاجیکل ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جب اس کو پتا نہیں ہے کہ دروازے کے دوسری طرف کون کھڑا ہے, اس لیے وہ پوچھ رہا ہے کہ کون, تو ظاہر بات ہے کہ وہ دروازے کے آر پار نہیں دیکھ سکتا, تو اس کو یہ کیسے پتا چلا گیا کہ جبریل کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے یہ کیوں پوچھا تمہارے ساتھ کون؟ اوڑے باپ رے, کمال سوال کیا سر آپ نے. یعنی کہ لیکن وہاں تو اگر تو وہ محمد صاحب دیکھ بولے ہی سکتا ہے, نہیں. ہاں اگر تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اسے پتا لگ گیا لانا چاہیے کہ یہ جبرائیل آیا, اور جبرائیل تو سردار ہے. تو اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر اسے یہ کیسے پتا لگے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ گڈ کوشچن یار, بہت لاجک مارتا ہے تو سمیر یہاں پہ. یار میں آپ کی بات کو بہت دھیان سے سنتا ہوں لالا جی. اوکے, اور تیسرا کوشچن یہ ہے سر میرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, کیا ریزرکشن ڈے سے پہلے کوئی بھی آدمی جنت کے اندر گھس سکتا ہے, پہنچ سکتا ہے کسی بھی سر ذریعے سے؟ اس میں نا بہت بڑی کہانی ہے. جی اب میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں. محمد نہیں, صاحب آپ کی پہلے حدیث عام ہے. لاجک مجھے بتائیے, آپ پہلے یہ بتائیے مسلمانوں کا جو لاجک ہے اس کے اکارڈنگ کیا کوئی ریزرکشن ڈے سے پہلے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اپیرنٹلی نہیں. تو سر وہاں دروازے کس لیے لگائے ہیں پھر؟ سر ابھی دروازے کو چھوڑے, اپیرنٹلی آپ کو یہاں پہ نبی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب اس کے لیے جی پرابلم یہ ہو گیا مسلمانوں کے لیے کہ کچھ مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں, نبی جو ہے نا وہ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے, اور شہید بھی جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگر ہم اس چیز پہ جاتے ہیں تو پھر نبی پاک کی اپنی حدیثیں ہیں کہ ڈے آف ریزریکشن پہ, ٹھیک ہے, جو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا اپنی قبر سے وہ میں ہوں گا. محمد صاحب کی اپنی حدیث ہے کہ ڈے آف ریزریکشن پہ جو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں گا. اور پھر محمد صاحب کی اپنی حدیثیں جو کہ میں نے پچھلی لائف سٹریمز میں دکھائی ہیں, محمد صاحب کی موت والی لائف سٹریم میں, کہ جب آپ محمد صاحب پہ سلام بھیجتے ہیں تو اللہ میاں محمد صاحب کی روح محمد صاحب کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا جواب دے سکے, اور پھر روح دوبارہ نکال لیتے ہیں. تو اپیرنٹلی محمد صاحب بھی جنت میں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن چیزیں ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں, اور اسلامک علماء اس کے اوپر دیواروں میں ٹکرے مارتے رہتے ہیں اور کسی کے پاس کوئی سر جواب نہیں. میں اور نے آپ کو یہ ٹاپک لینے کے لیے اسی لیے کہا تھا, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم کور کریں گے,
जन्नत में दाखिला, बरज़ख का सवाल और कौन पहले जन्नत में दाखिल होगा, क्या ये सब चीज़ें सर इसके अंदर कवर होंगी? ये बहुत लंबा टॉपिक है, मे बी इस पे हमें 1-2 एपिसोड और करने पड़े। सर बिल्कुल करेंगे। अभी जरा मैं पारसियों के साथ इनको कंबाइन कर रहा हूँ। तो पारसी लोगों ने इसी तरीके से लिखा हुआ था और वो कहते थे और मोहम्मद साहब सुनते होते थे, और जो वो सुनते होते थे इसीलिए कुरान बोलता है कि लोगों ने मोहम्मद साहब को कहना शुरू कर दिया, तुम एक सिर्फ कान हो, यू आर जस्ट एन ईयर, तुम एक कान हो। और अल्लाह मियाँ ने कहा कि हाँ मोहम्मद साहब एक कान जरूर है, लेकिन वो सिर्फ अच्छे वाले कान है, जो अच्छी बातें हैं वो सुनते हैं, गंदी बातें नहीं सुनते। इस पर जवाब आया, अच्छी कुशादा जगह है, क्या ही मुबारक है। फिर आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, इन्हें सलाम किया, उन्होंने फरमाया आओ प्यारे बेटे और अच्छे नबी। या लेवल है। इसके बाद हम दूसरे आसमान पे पहुंचे, वहां पे भी यही सवाल हुआ। तो जनाब मोहम्मद साहब भी डिफरेंट आसमानों की सैरें कर रहे हैं। कौन साहब है? कहा जिब्राइल। सवाल हुआ कौन है आपके साथ? कहा मोहम्मद। तो फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जा रहे हैं। हर हर जन्नत के दरवाजे के ऊपर यही सवाल आता है, कौन हो? जिब्राइल। जिब्राइल तुम्हारे साथ कौन है? वगैरह वगैरह। और ये सारा कुछ हो रहा है। अगर हम देखें पारसियों की किताब जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसके अंदर भी वो एक एंजल उसको लेके मुख्तलिफ जन्नत के लेवलों के ऊपर जा रहा है। सेम वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को याद रह गया होगा जब मैंने पारसी स्क्रिप्चर दिखाया, और पारसी स्क्रिप्चर दिखा के मैंने दिखाया कि पारसी लोग जो हैं वो लोग ये मानते हैं कि उनका जो शरोश है वो अपने भगवान फायर भगवान से मिलने के लिए जब ऊपर गया था तो वो जन्नत के डिफरेंट दर्जों में गया था। ये मैंने आपको अर्दावेरा जो कि पारसियों की फाइनली कंबाइंड बुक है, और पारसी रिलीजन जो है जो कि आग परस्ती का रिलीजन है वो हजारों साल पुराना है, तकरीबन 2 से 3 हजार साल पुराना रिलीजन इसको बोला जाता है। और हमारे पास कई पारसी इंडिया में मौजूद है। अगर किसी को कोई शक हो तो वो पारसी भाई से ये बात कर सकता है। मैंने आपको किताब दिखाई थी, उसके सफा नंबर 256 से लेके 262 तक। तो आप किसी भी पारसी से जाके इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं। सेम वही चीज मोहम्मद साहब ने कॉपी पेस्ट की, ठीक है, और ये मल्टीपल हदीसों के अंदर है। अब मोहम्मद साहब जिब्राइल के साथ पहली जगह पे पहुंचे, जन्नत के पहले दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खड़काया, आगे से दरोगे जन्नत के दरोगे ने पूछा कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद है, ठीक है। सॉरी जिब्राइल है। जिब्राइल, उन्होंने कहा अच्छा जी आपके साथ कौन है? उन्होंने कहा जी मोहम्मद है। एक इंतहाई लेवल की बोंगी। फिर वहां पे आए तो आदम अलैहिस्सलाम वहां पे मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम से गपशप लगाई। आदम अलैहिस्सलाम से गपशप लगाने के बाद फिर आगे पहुंचे, अगले अगली अगली जन्नत में गए, फिर अगली जन्नत में गए, फिर अगली, इसी तरह यही हो रहा है। मुख्तलिफ नबियों से बात हो रही है, ठीक है। और फिर इवेंचुअली चौथे चौथे आसमान पर पहुंचे, फिर उसके बाद पांचवें आसमान पे पहुंचे, और इसी तरह हर आसमान पे ना दरवाजा खड़काया जा रहा है, और दरवाजा खड़काने के बाद पूछा जा रहा है। फिर पांचवें आसमान पे गए, यहाँ पे भी सवाल हुआ कौन है? जिब्राइल। आपके साथ कौन है? मोहम्मद। इन्हें बुलाने के लिए भेजा गया है। हाँ, लाइक ऑल लाइक हदीस को लंबे से लंबा कर दो, कहानी को बस लंबे से लंबा कर दो, ये कहानी है पूरी। उसके बाद जनाब अच्छा, ये यहां तक तो हो गई कहानी पूरी। फिर छठे आसमान पर गए, और फिर सातवें आसमान पे गए, और फिर सिदरतुल मुंतहा के ऊपर पहुंचे जहां पे अल्लाह मियां के साथ डायरेक्ट बात हुई। सेम टू सेम ये कहानी आपको अर्दावेरा के अंदर मिलती है, पारसियों के रिलीजन के अंदर, कि वो इसी तरह जंप करते हुए वन हेवन टू अनदर हेवन, वन हेवन टू अनदर हेवन, वन हेवन टू अनदर हेवन, इवेंचुअली वो ऊपर पहुंच गए। मोहम्मद साहब ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर रहे थे। दूसरी चीज मैंने आपको दिखाई थी वहां पे पारसियों के रिलीजन के अंदर, एक खास किस्म की ब्रिज है वहां पे, एक खास किस्म का ब्रिज है। हम जरा पेज नंबर 256 पे चलते हैं, जिस ब्रिज का नाम है शिवांड ब्रिज, ठीक है। अब ये शिवांड ब्रिज क्या है, इसको अगर हम गूगल करें तो हमें शिवांड ब्रिज मिलता है। और वो क्या है ये देखिएगा, ये जो सिरात का पुल है ना, वो भी यहां से लिया गया। शिवान ब्रिज जो है, और द ब्रिज ऑफ द रिक्वायर्ड ज़ोरास्ट्रियन इज द स्टिफिंग ब्रिज विच सेपरेट्स द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड द वर्ल्ड ऑफ द डेड, ठीक है। जो आपने अपनी आखिरी जगह पे पहुंचना है तो ज़ोरास्ट्रियन के रिलीजन के मुताबिक एक शिवांड ब्रिज है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ता है,
اس کو کراس کیے بغیر آپ جو ہے وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہی چیز اسلامک اسکرپچر کے اندر دیکھیں تو یہ برج بھی محمد صاحب نے دیکھا تھا, اور اس کے لیے بھی بخاری کی حدیث ہے 7439, یہ آپ کے سامنے ہے. رسول اللہ, کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو, کوئی تکلیف ہوتی ہے جبکہ وہ آسمان بھی صاف ہو؟ ہم نے کہا نہیں. حضرت نے اس میں فرمایا, پھر اپنے رب کے دیدار میں بھی تمہیں کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی اس دن. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا, ایک آواز دینے والا آواز دے گا, ہر قوم اس کے ساتھ جائے گی جس کی وہ پوجا کرتی تھی. چنانچہ صلیب کے پجاری اپنے صلیب کے ساتھ, بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ, اور تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی بات کرنے والے تھے. ان میں نیک اور بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے, اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے. تو پہلے تو جناب سب لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا. اب کیا ہونے لگا؟ دوزخ جو ہے نا, اس کو بھی اللہ میاں جو ہے نا وہاں پہ اپنا مکر و فریب سے, کیونکہ قرآن میں اللہ میاں کہتا ہے کہ اللہ میاں اس خیر الماکرین, تو اللہ میاں اپنے مکر و فریب سے دوزخ کو جو ہے نا ایک ریت کی مانند ڈال دے گا. جیسے ریت پہ سیراب ہوتا ہے, اس طرح ریت کی مانند وہاں پہ اللہ میاں جو ہے نا اس کو بنا دیں گے. واٹر لگے گا, لوگوں کو پانی لگے گا, جو دور سے پانی معلوم ہوتا تھا. پھر یہود سے پوچھا جائے گا, تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ یہودی کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی پوجا کرتے ہیں. جھوٹ لکھا ہوا ہے, کوئی یہودی عزیر ابن اللہ کی پوجا نہیں کرتا. دیٹس بی ایس. مگر ونس اگین قرآن کہتا ہے, قرآن کی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 30 بولتی ہے کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. جھوٹ لکھا ہوا ہے. اینی ہاؤ, انہیں جواب ملے گا, تم جھوٹے ہو, خدا کا نہ تو کوئی بیوی ہے نہ کوئی لڑکا. اوکے. لیکن کوئی بھی جو یہ نہیں کہے گا کہ خدا کی بیوی سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. دیٹس بی ایس. ونس اگین, تم کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں. اللہ کا مکر و فریب ایسا ہے کہ اللہ نے جہنم کو پانی کی طرح دکھایا ہوا ہے. اس دن سوا نیزے پہ سورج ہوگا, لوگوں کو پیاس لگی ہوگی, ہمیں اس سے سیراب کیا جائے, ان سے کہا جائے گا جاؤ پی لو. لوگ جب پانی پینے جائیں گے چمکتی ریت کی طرف, تو وہ جہنم میں گھس جائیں گے. یعنی کہ اللہ میاں ڈسپشن کے ذریعے, ڈسیو کرتے ہوئے, مکر سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث کہہ رہی ہے. حدیث کو بلاسفیمی کرنا, میرے اوپر نہ کرنا کیس, حدیث کے اوپر, بخاری کے اوپر بلاسفیمی کا کیس لگانا. اللہ کا مکر و فریب ہوگا, لوگوں کو مکر و فریب سے جہنم میں پھینک رہے ہیں. لوگ کہہ جاؤ جاؤ پانی پی لو, پانی پی لو. لوگوں کو پانی نظر آ رہا ہے, لوگ پانی کی طرف جائیں گے اور ایونچولی جہنم میں گر جائیں گے, جہنم میں ڈلے گئے. پھر نصارہ سے کہا جائے گا تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ جواب کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کرتے ہیں. اچھا, مسیح ابن اللہ, دیٹس آلسو اے اسٹرینج نوشن ایز ویل. اور پھر اللہ میں کہے گا تم جھوٹے ہو, اللہ کی نہ تو بیوی ہے نہ کوئی بچہ. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کی بیوی سے پیدا ہوا ہے یا اللہ کا بایولوجیکل سن ہے. دس از اگین بی ایس. محمد صاحب کو خود نہیں پتا تھا. ونس اگین, محمد صاحب کو ککھ نہیں پتا تھا کہ جوز کیا کرتے ہیں اور نصارہ کیا کرتے ہیں. اسی لیے جو پہلا بندہ آیا تھا پیچھے والا, میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بھائی جان یہ تم نے کہاں سے انفارمیشن پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ ان لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا, صرف قرآن کے علاوہ ان کو جاننا ہی کچھ نہیں ہے. انہوں نے نہ ہسٹری پڑھنی ہے نہ کسی اور ریلیجن کو پڑھنا ہے. ان کو کیا پتا ہو کہ یار ادھر کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا, بس قرآن نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیے. وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں پانی سے سیراب کیا جائے. اللہ میاں پھر انہیں پانی سے سیراب کرنے کے لیے ایک جھوٹ اور مکر کا سہارا لیں گے. ان سے کہیں گے جاؤ جا کے پانی پی لو, لیکن وہ پانی کیا ہوگا؟ وہ پانی نہیں ہوگا, وہ ریت وہ جہنم ہوگا, اور وہ پانی کی طرف جائیں گے اور اس کے اندر گر جائیں گے جہنم میں. یہاں تک کہ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی بات کرتے تھے. نیک اور بد قسم کے مسلمان سے کہے گا تم لوگ کیوں رک گئے ہو جب سب لوگ جا چکے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں ایسے تھے وغیرہ وغیرہ ویسے تھے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت میں علاوہ دوسری صورت میں آئے گا. اب اللہ میاں ان کے سامنے آ گیا ہے کسی ایسی صورت میں جس صورت کو وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تھینک یو مولانا طارق جمیل صاحب فار یور سپر اسٹیکر, تھینک یو سو ویری مچ. 199 طارق جمیل صاحب بھی ہمارے اسٹریم میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں سپر اسٹیکر بھیج رہے ہیں. اچھا, اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس کو انہوں نے اس پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہوگا. اللہ میاں شیپ شفٹر ہے. اللہ میاں اپنا چہرہ بدلتے ہیں, جیسے مکینوں میں چہرہ بدل جاتا ہے, جیسے پلاسٹک سین سے آپ چہرہ بدل لیتے ہیں, یا ٹرمینیٹر 2 آپ نے دیکھی ہوگی, وہاں پہ جو بیڈ روبوٹ ہوتا ہے وہ اپنا چہرہ بدل لیتا ہے. اللہ میاں بھی اسی طریقے کے شیپ شفٹر ہیں. اور اللہ میاں آگے کہیں گے میں تمہارا رب ہوں. لوگ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے, اس دن انبیاء کے سوا کوئی بات نہیں کرے گا. پھر پوچھے گا کیا تمہیں کوئی نشانی معلوم ہے؟ انبیاء پوچھیں گے بھائی
تم لوگ اپنے رب کو نہیں پہچان سک رہے, تمہیں اپنے رب کی کوئی نشانی معلوم ہے کہ تم اپنے رب کو پہچان لو؟ ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گے ساکھ یعنی کہ پنڈلی. پھر اللہ میاں اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تاکہ لوگوں کو اللہ میاں کی پنڈلی نظر آ جائے, اور سب لوگ اللہ میاں کی پنڈلی کو سجدہ کریں گے اپنے بٹک ہوا میں کر کے اور اپنا ماتھا زمین پہ ڈال کے, اور یہ اللہ میاں کی پنڈلی کو سب سجدہ کریں گے. ہر مومن جیسے ہی اللہ میاں اپنی پنڈلی کے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا, ہر مومن سجدے میں گر جائے گا, بٹکس اوپر کر لے گا اور اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر ڈال دے گا. لیکن کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے. کیوں باقی رہ جائیں گے؟ کیوں رہ جائیں گے باقی؟ کہ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے, جو غلط لوگ ہوں گے کچھ شہرت وغیرہ والے, لیکن اللہ میاں ان کی پیٹھ کو سخت کر دے گا, ان کی کمر کی ہڈی کو لکڑی کی طرح سخت کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ ونس اگین وہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ میاں پھر مکر و فریب کا کام لے گا, ان کی کمر کی ہڈی کو سخت کر دے گا, ان کو سجدہ نہیں کرنے دے گا. اللہ میاں کی مرضی ہے, اس نے جس کو جنت میں ڈالنا ہے, جس کو جنت میں ڈالنا ہے, اس کی اپنی مرضی ہے. کچھ لوگوں کو اس نے بنایا جنم کے لیے, اللہ میاں آپ سجدہ کیوں کرنے دیں ان کو؟ اچھا, لیکن اللہ میاں کہتے ہیں نا کہ اس کی مرضی ہے, جس کو جنت میں ڈالے جس کو جنم میں ڈالے, اللہ میاں نے کہا ہوا ہے. اب یہ دیکھیے اللہ میاں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. پھر انہیں پل صراط پہ لایا جائے گا. اب یہ آ گیا پل صراط, ٹھیک ہے, پل صراط کو آپ نے کراس کیا تو آپ جنت میں جائیں گے. وہاں پہ شیوانٹ برج بھی یہی ہے, کراس کریں گے تو جنت میں جائیں گے. شیوانٹ برج زوراسٹرین, پل صراط مسلمان. ہم نے پوچھا رسول اللہ یہ پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک پھسلواں گرنے کا مقام ہے. ایکسکیوز می. اس پہ آنکڑے چوڑے چوڑے کانٹے ہیں, سر خمدار ہیں, کانٹے ہیں. مومن اس پہ پلک مارنے کی طرح, بجلی کی طرح, ہوا کی تیزی سے, تیز رفتار گھوڑے سے سواری کی طرح گزر جائیں گے. ہم نے زوراسٹرین بک میں دیکھا کہ اردا ویرا اپنے گڈ ڈیڈز کی وجہ سے اس پل کے اوپر سے پلک جھپکتے گزر گیا تھا. سیم چیز, جو لوگوں کے اچھے اعمال ہوں گے وہ اس کے اوپر سے پلک جھپکتے گزر جائے گا. سیم زوراسٹرین پارسیوں کی کاپی. ان میں سے بعض تو صحیح سلامت اور بعض جہنم کی آگ میں جھلس کے بچ نکلیں گے, یہاں تک کہ آخری شخص اس پہ گھسیٹتے ہوئے گزرے گا. تم لوگوں آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو, اس سے زیادہ مسلمان لوگوں سے تقاضا اور مطالبہ کریں گے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں سے کہ انہیں نجات ملی تو کہیں گے اے ہمارے رب, ہمارے ساتھ نماز پڑھتے اور ہمارے روزے رکھتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. چنانچہ اب کیا ہوا, کچھ لوگ جو ہیں اب وہ جہنم میں چلے گئے ہیں, وہ اس پل سے گر کے جہنم میں گر گئے ہیں. چنانچہ اللہ فرمائے گا جاؤ, جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ, اسے دوزخ سے نکال دو. اب اللہ میاں لوگوں کو دونوں سے نکال رہا ہے. تھوڑا سا ایمان ہے, اشرفی جتنا ایمان ہے نکال لو. اچھا, وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے. اب وہ جہنم میں تھے, ان کے پاؤں اور آدھی پنڈلیاں جل چکی ہوئی ہیں جہنم کی آگ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, لیکن منہ نہیں جلا تھا. چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں دوزخ سے نکال لیں گے. پھر واپس آئیں گے, اللہ ان سے فرمائے گا جاؤ, جس کے دل میں آدھی اشرفی, ہاف اشرفی کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو. ان کو بھی نکال لیا. پھر واپس آئیں گے, اللہ فرمائے گا جاؤ, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو. چنانچہ پہچاننے والے کو نکال لیں گے. اچھا, ابو سعید رضی اللہ نے اس پہ کہا اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو آیت پڑھو, اللہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک قرآن کی آیت ہو گئی 440 چیپٹر 4 ورس نمبر 40. اگر نیکی ہے تو اسے بڑھا دیتا ہے. پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے. اب فرشتے اور انبیاء اور مومنین شفاعت کر رہے ہیں, اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لوگوں کو نکال لے گا. اب وہ جو دوزخ میں سے اب لوگوں کو نکالا ہے, ان کے چہرے بھی جھلس چکے ہیں, ان کی باڈی بھی جھلس چکی ہے, کیونکہ وہ صحیح معنوں میں حرامی لوگ تھے, برے لوگ تھے. اب اللہ جب انہیں نکالے گا تو ان کی تو جسم سارے خراب ہو گئے ہیں, اب اللہ بھی انہیں صحیح کیسے کرے گا؟ تو جنت کے سرے پہ ایک نہر ہے, جس نہر میں آب حیات ہے, ہمیشہ زندہ رہنے والی پانی, آب حیات. یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح بھریں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ بھراتا ہے. تو اللہ میاں اس کے اندر ڈال دے گا لوگوں کو, اور پھر لوگ اس کے اندر سے نکلیں گے. اور جب وہ نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ جیسے کسی درخت کے کنارے دیکھا ہو جس پہ دھوپ پڑتی ہے اور سبزہ بھرا ہوا ہوتا ہے, جس پہ سایہ ہوتا ہے, وہ سفید ابھرتا ہے. پھر اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے. تو اس پانی کے اندر سے موتیوں کی طرح یہ لوگ واپس باہر نکلیں گے, اور ان کے گلوں میں سونے کے نیکلس ہوں گے, لکھا ہوا ہے, ان کی گردنوں پر مہر لگا دی جائے گی, اور غلام انہیں جنت میں داخل کر دیجیے گا. اہل جنت انہیں اتقی الرحمان کہیں گے. انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو بخیر
انہیں جنت میں داخل کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ میاں قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، جہنم کے لیے. اور جس بندے کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا وہ تو جہنم میں جائے گا، جس بندے کو پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے تو اللہ میاں کچھ لوگوں کو نکال رہا ہے کہ ان کے اعمال گندے ہی ہیں، لیکن اللہ میاں نے ان کو پیدا جنت کے لیے کیا تھا، لہٰذا انہوں نے اللہ میاں نے اس کو نکال کے آب حیات میں ڈال کے ان کو صحیح طریقے سے سیٹ کر کے دوبارہ نکال دیا اور ان کو جنت میں ڈال دیا. اور جنت والے لوگ کہیں گے کہ یہ عتق الرحمان ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے عمل کی وجہ سے نہیں نکالا. اچھا یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ اگر انگریزی میں جاتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے گردن پہ سونے کی زنجیریں ڈال دی جائیں گی. دیکھو they will have necklaces and they will enter paradise like pearl and they will have necklaces. ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی، obviously وہ سونے کی ہوں گی، سونا وہاں پہ لکھا نہیں ہوا عربی میں بھی. and they will enter in the paradise. تو جناب ہم نے دیکھا کہ یہ پل صراط کا سارا واقعہ زوراسٹرین سے لیا گیا. آپ کا جو اسرا و معراج کا واقعہ ہے وہ زوراسٹرین یعنی کہ پارسیوں سے لیا گیا. اسلام میں آپ دیکھیں اسلام نے کسی بھی دین کو نہیں بخشا. کچھ یہودیوں سے اٹھا لیا، کچھ کرسچن سے اٹھا لیا، کچھ کرسچن کلٹ سے اٹھا لیا. کلٹ ہوتا ہے کہ جی ماننے والے کچھ اور ہے لیکن بیچ میں سے انہوں نے کوئی کلٹ نکال لی، کوئی علیحدہ رستہ نکال لیا، کچھ وہاں سے نکال لیا، کچھ زوراسٹرین سے لے لیا آگ کی پوجا کرنے والوں سے، کچھ بیبلونین سے لے لیا بال کی پوجا کرنے والوں سے. ساری چیزوں کا ملیدہ بنا کے اکٹھا کر لو تو یہ آپ کو اسلام مل جائے گا 110%. It is a derogatorized copy paste of every religion in the history of religions. دوستوں مجھے پورا یقین ہے آج کی ڈیبیٹ آپ کی نالج کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوگا. اور نالج کی صحیح قیمت ایک بدھیمان جانتا ہے جیسے ہیرے کی صحیح قیمت ایک جوہری جانتا ہے. اور اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگ ہے کومنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے، ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے، ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ بھی کیا کرے تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم.